مجھے آج تک یاد ہے کہ 2013 اور 18 کے دور میں ایک ہی مرتبہ میں پرائم منسٹر جب تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی کسی امینڈمنٹ کے سلسلے میں، آئی ایم فارگیٹنگ، تو 1 گھنٹہ وہاں پر ڈسکشن ہوا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی سینیٹرز کا الیکشن کے اندر پیسہ چلتا ہے. انہوں نے کہا، ہاں انہوں نے کہا، سب لوگوں نے کہا کہ اس کو ہمیں کرب کرنا چاہیے، اور 1 گھنٹے کا ڈسکشن ہوا. بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ہینڈل اٹ. تو اس کا مطلب قوم ڈس اپوائنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہائیسٹ لیول پر جن کو ہم بھیجتے ہیں وہ پیسے میں لین دین کرتے ہیں، تو قوم بھی ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے. تو یہ قوم کی ذہنی ترقی کے لیے بھی یہ ایسی کہانیاں اور ایسے قصے خراب ہیں. لہذا جو بھی حکومت آئے ان کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. یہ جو آپ نے یعنی اوپینین کا انپٹ ہونا چاہیے، پیسے کا خرید و فروخت کا ان معاملات کے اندر. دس از ڈسگریسفل. اور کوئی پارٹی آپ کو کہنے کے لیے، کوئی پارٹی میرے الفاظ سے انکار نہیں کرے گی، رائٹ، مگر پریکٹس اور کلیم میں فرق ہے. لہذا یہ فرق ختم کرنا چاہیے. قوم ڈیزرو بھی کرتی ہے، قوم امید لگاتی ہے کہ پاکستان ایسا نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کا میں ذکر کیا، وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں، ان کی پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کو انفیئر طریقے سے مائنس کیا گیا ہے پاکستانی پالیٹکس سے. خان صاحب بھی آج کل یہی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. اگرچہ چلیں معاملہ فرق ہوگا لیکن خدشہ ایک ہی ہے کہ انہیں بھی مائنس کیا جانے جا رہا ہے. -1 کا فارمولا چلتا رہا ہے پاکستان میں، کبھی کامیاب ہوا یا نہیں یہ ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی کہانی ایبڈو سے چلتی ہے. ایوب خان صاحب نے یہ سوچا تھا جب وہ مارشل لاء لے کر آئے تو انہوں نے کہا سیاستدانوں کو مائنس کر دو، کام چل جائے گا. تو انہوں نے ایبڈو کے نام سے ایک قانون لے کر آئے جس کے اندر سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹھیک، ڈنٹ میک اینی ڈفرنس. یعنی ایوب خان صاحب چلے گئے مگر سیاستدان رہے، ہے نا. تو کوئی ایسے ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا اس انداز سے. آپ کے خیال یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مجیب الرحمان کو آفیس پاکستان کو گرفتار رکھا، پھر 2 سال بعد آپ نے چھوڑ دیا کیونکہ کہانی بدل چکی تھی نا. تو کوئی آدمی کو کسی سسٹم سے انلیس ہی از اے کلپریٹ. تو اس وقت دیکھو، میں ہمیشہ ٹیلی ویژن پر یہ آرگو کرتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ووٹ کے ذریعے طے ہوں گی، ہاؤ گڈ آر یو. اور اگر فرض کرو، میں ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی قتل کیا ہو تو پھر کوئی آدمی اگر کہے کہ جی بیلٹ باکس پر یہ فیصلہ ہوگا، دیٹ ڈزنٹ ہیپن، شوڈ ناٹ ہیپن. تو میں آئیڈیلسٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں جو سول اور اکنامک کرائمز ہیں ان کو پاکستان کے اندر نان پارٹیسان بیسس پر دیکھنا چاہیے. نیب کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ کہ پارٹیسان ہو گیا ہے نا. نان پارٹیسان بیسس پر دیکھنا چاہیے. کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں، کوئی پارٹی میرے اس بات سے انکار نہیں کرے گی کہ کرپشن اکنامک کرائمز والا آدمی جو ہے وہ اسٹیٹ معاملات کے اندر حصہ لے. کوئی پارٹی نہیں، مطلب جس کا جرم، میں نے آپ کو قتل کی ایک مثال دی سول کرائم کی، ہے نا، ٹھیک، کہ قاتل کو ملکوں کے ہیومن رائٹس کے فیصلے کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. تھریشولڈ کیسے رکھیں گے؟ کوئی تھریشولڈ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے. یہ تو ٹیکنیکل بنیاد پہ مائنس ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے نا، اس کو ہر شخص جو آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہے وہ اس کو وزن کرے خود، ہے نا. کوئی ترازو ایسا نہیں ہے جو دنیا کے اندر بالکل کلیئرٹی کے جواب دے دے. اللہ کا ترازو ہے، اور قوم کی جو اکثریت ہے وہ عام طور پر صحیح راستہ دکھاتی ہے. ایک آپ نے کہا خبروں میں اکثر فیک نیوز بھی ہوتی ہے، مگر ایک خبر کیونکہ اب ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ نے ایک میٹنگ کروائی ہے بڑی اہم، اور یہ بہت زیادہ، اور آپ اسحاق خاقوانی صاحب نے تو آن ایئر یہ بات کہہ دی کہ آپ نے میٹنگ کروائی. خاقوانی صاحب سے پوچھیں کہ کہاں سے انفارمیشن آئی ہے. بالکل ایسا نہیں ہوا. تو نہیں، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے تو اس پر کوئی بات ہی نہیں کی آپ سے کہ میں کیا کوششیں کر رہا ہوں، ہے نا. تو اگر ایک بات کروں گا یا ایک بات سے انکار کروں گا یا ایک بات کی حامی بھروں گا تو پھر وہ میرے سارے کام جو ہے نا وہ کمزور ہو جائیں گے. نو تصدیق یا نو تردید نہیں، اس میں کوئی گفتگو میں کرنا نہیں چاہتا. اوکے، بہت ساری خبریں چھپی، انہیں میں سے ایک خبر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے ایک سلوشن. ہم اگر فائنلی پاکستان کی طرف دیکھیں جو حالات ہیں، ایک تو الیکشن ہو گیا، لیٹس سے الیکشن نہیں بھی ہوتے تو کیا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمان میں ہی آ جائے، وہاں پر بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کر لیں؟ یہ تو پی ٹی آئی جواب دے گی، بیکاز دیکھو سیاسی جماعت جو ہے نیچے سڑک پر بھی دیکھتی ہے، لوگوں کے اندر بھی دیکھتی ہے، یہ بھی سوچتی ہے کہ ہماری پاپولیرٹی کس چیز میں ہے، کیا فیصلے کرنے ہیں. تو میرے پاس وہ ان پٹس نہیں ہیں،
ہے. آئی شوڈ بی ان ایکٹیو پالیٹکس. اگر میں ایکٹیو پالیٹکس میں ہوتا تو مجھے نیچے سڑک پر چیزیں نظر آ رہی ہوتی نا, ہے نا, کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا ریئیکشن آف دا پیپل. سیاسی جماعت لوگوں کے ساتھ چلتی ہے نا, اور لوگوں کی رائے بناتی بھی ہے, اور لوگوں کی رائے کو ٹول کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ بالکل سیاسی جماعتوں کا ہے, اور جو حکومت میں ہے وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن جب ہو جب پاکستان کچھ کرائسس کو یہ مینیج کر لے. تو دیرفور جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں چند مہینے ایکسٹرا مل جائیں تو ہم کوئی کرائسس, اکنامک کرائسس کو ہینڈل کر لیں گے. مگر میں اتفاق سے, میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ اکنامک کرائسس ہے بہت بڑا, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, نوبڈی, ہے نا, کوئی انکار نہیں کر رہا کہ کتنا بڑا ہے, اور کتنا بڑا ابھی اور آئے گا. کیا پاکستان کے ڈیفالٹ کا خدشہ ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان میرے منہ میں خاک کے اگر میں کہوں کہ بھئی پاکستان میں ڈیفالٹ کا خدشہ ہے, مگر اگر خدشات کبھی نظر تو آتے ہیں نا اخباروں کے اندر, تو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے وتھ بیٹر اکنامک پالیسیز. اور بیٹر اکنامک پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی, 2 بیٹر اکنامک پالیسیز کے اندر نیشن کا کانفیڈنس, 3 بیٹر اکنامک پالیسیز کے اندر فریش مینڈیٹ بھی ضروری ہے. سبھی کہہ رہے تھے, آج کیا ہو گیا نا, ہر سیاسی جماعت کہہ رہی تھی کہ الیکشن کراؤ. ایسے وہ آپ کہہ رہے نہیں کراؤ, آپ اچھا, وہ ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی, سپریم کورٹ نے بھی بلا کر پوچھ لیا الیکشن کب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا کون سی اینٹی رہ گئی جو کہہ رہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو میں تو اپنی رائے دے ہی نہیں رہا ہوں, میں تو ساری سیاسی جماعتوں کی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور کوئی سیاسی جماعت انکار نہیں کر سکتی کہ کل ضروری تھا, آج ضروری نہیں ہے. ایک سینسٹیو سوال پوچھ لوں جاتے جاتے, ایک سینسٹیو سوال. آپ کھل کے بات کرتے ہیں, اسٹرکچرل ریفارم کی بات کرتے ہیں, یہ جو نومبر کی تعیناتی کے بعد زلزلہ آنا شروع ہوتا ہے, اگر ہم اس میں اسٹرکچرل ریفارم کی ایٹ لیسٹ ڈیبیٹ تو شروع کریں جیسے جوڈیشری میں ہوتا ہے. یہ ایک بحث ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر جوڈیشری میں بھی بحث چل رہی ہے نا, وہاں بھی چل رہی ہے, اگر ادھر بھی آرمی چیف کی تعیناتی کو آرمی ہی کو کرنے دیں, ان کا سسٹم بن جائے کہ وہ کرنے سے پولیٹیکل ڈیفرنس نہ ہو. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر یہی فیصلے کر لینے چاہیے کہ جو چیزیں کرائسس میں آتی ہیں ان کو سلوشن کیا ہے نا, یہ کرائسس میں آتی ہے. اور سنو, ہمیشہ دو ہی سلوشن رہیں گے نا, میرٹ, سینیورٹی, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ہے نا, اور ان کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ آپس میں جو سیاستدان ڈسکس کریں, جو آئین کے اندر آ جائے اس کو پھر فالو کریں. تو میرٹ اور سینیورٹی پہ ہونا چاہیے, ظاہر ہے, اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا. بٹ سم پیپل وڈ گیو مور ویٹ ٹو میرٹ, سم ٹو سینیورٹی, بٹ لیٹ دیم ڈسکس دیٹ. تو آئی ہیو نو پرسنل اوپینین, کیونکہ دس از سم تھنگ میں زندگی بھر لوگوں کے امتحان لیتا رہا ہوں, ہے نا, ایٹ دا ہائیسٹ لیول, پی ایچ ڈی, FCPS والے, ہے نا, اور امتحان لے کر یہی ساری چیزیں دیکھتا ہوں. اس میں بھی 2-3 گھنٹے کا اس کے اندر وائوا بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے نا, اس کے اندر بھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ اتنا سینئر ہو گیا آدمی, محنت کرتے کرتے اس کو پاس کیا جائے نہیں کیا جائے, اس کا تجربہ. تو وہ بھی ساری چیزیں کمز ڈاؤن ٹو ایکچولی واٹ یو کین آبزرو آن پیپر, کیونکہ انسان مجبور ہے کہ یہ فیصلے اس کے بس میں نہیں ہوتے بہت سارے, کس کو کیسے آپ نے چنا, کس کو کس انداز سے چنا گیا, پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا. یہ تو لوگ گھروں میں شادیاں جب کرتے ہیں نا تب بھی اپنی طرف سے بہترین فیصلے کرتے ہیں, اور جب شادی اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ان کا ججمنٹ تھا اس فرد کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں تھا, مگر اس وقت کی انفارمیشن میں وہ ٹھیک تھا. بعد میں جب آزمائش پڑی تو یہ فرض خراب ہو گیا. یعنی مثال کے طور پر الیکشنز کے اندر بھی آپ نے دیکھا جو لوگ اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں, اور سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کیا کہ یہ وفاداریاں بدلنا جو ہے آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے, اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ دیا. تو جو وفاداریاں بدلتے ہیں, تو میں تو اپنی جماعت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں نا, یہ بہت سارے لوگوں کے نامینیشنز کے اندر اور کینڈیڈیٹ بننے میں میرا بھی ہاتھ تھا نا. بالکل. تو سم ٹائمز آئی ایم آلسو سرپرائزڈ یار کہ یہ کیا بیانڈ اینی ڈاؤٹ کہ اس کو کیا ہو گیا بھائی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ کو حیرت ہو رہی تھی جب لوگ اس طرف جائے تھے. واقعی اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا, اس خاتون کو کیا ہو گیا, اس مرد کو کیا ہو گیا, کسی کا نام تو اٹ از سرپرائزنگ. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں انسان ہوں, کہ یو میڈ ججمنٹ ایرر. یو ول آلویز میک ججمنٹ ایررز, سو وی آل میک دیم. آپ کی لیگیسی کیا, پریزیڈنٹ عارف الوی کیا چاہتے ہیں میری یہ لیگیسی ہو؟ میری کوئی لیگیسی نہیں ہے. کوئی لیگیسی میں چھوٹا آدمی ہوں, بڑی جگہ پر ہوں, ٹو ویری بگ شوز ٹو فل. میں پورا کر نہیں پاتا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہر وقت رہتا ہے کہ میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں,
لہذا میری کوئی لیگیسی نہیں ہے. ویری ہمبل سر. لیکن ایک لاسٹ ون مور کوشچن, کیونکہ جب لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا ہم نے ہندوتوا پہ, آپ نے بڑے اچھے ڈیٹیل میں ہمیں انالیسس کر کے بتایا تھا. ہندوتوا کس وقت کدھر ہے؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی یونائٹڈ کنگڈم میں, پھر ہم نے دیکھا دوسری طرف سے بھی ایکسٹریمزم شروع ہوتا ہے. یہ اب ہمیں کیا انٹرنیشنلی نظر آ رہا ہے اس کا اثر؟ کیونکہ یہ خبریں آئیں کہ RSS کے ہی لوگ تھے اس میں بھی انوالو. نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سائیکل ہیومن ہسٹری کے اعتبار سے آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کا 25-30 سال کا سائیکل ہے. اوکے. اس ایموشنل نفرت کا. ٹھیک. اچھا, یہ ہٹلر کا اگر آپ عروج دیکھیں جہاں سے شروع ہوا ہے نا, اور اس کا زوال صرف جنگ ختم ہونے پر ہوا, ورنہ کچھ اور چلتا, اس کو 30 سال کا آپ ٹائم فریم دیں. جو نفرت ایتھنیسٹی کی بنیاد پر چلتی ہے, چاہے وہ MQM ہی کیوں نہ ہو, سٹارٹنگ 85 میں وہ بھی, اس کو بھی 20-25 سال لگے. اور مجھ جیسا آدمی محسوس کرتا تھا کہ یار آبویسلی قتل و غارت گری ہو رہی ہے, وہ الطاف حسین والی MQM ہے, اور پھر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. مگر میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, کیونکہ میں بھی اردو اسپیکنگ آدمی ہوں, میرے ماں باپ ہجرت کر کے آئے تھے, ان لوگوں کو جانتا ہوں جو مکھی نہیں مارے ہیں, اور وہ اس بات کو کہتے تھے کہ یہ ضروری ہے. تو یہ جو نفرت کا سائیکل ہے جو ہندوتوا والا ہے, یہ 400 سال مسلمانوں کے وہاں پر جو دور گزرا ہے اس کا ڈینائل بھی ہے, اور ایک نفرت کی پیشن جگایا ہے. اچھا, یہ پرائمورڈیل انسٹنکٹ کہلاتی ہے. یہ یورپ کے اندر تو بہت تھی نا پرائمورڈیل انسٹنکٹ. پرائمورڈیل کا مطلب یہ ریس سے تعلق ہے, اور یہ سپیریئر ریس ہے. اور یورپ نے جو اپنا حشر کیا, اس میں 30 سال کی جنگ, 100 سال کی جنگ, آپس میں جو جنگیں کی ہیں, وہ تو صرف یونائٹڈ نیشنز کے بننے تک, جب انہوں نے طے کیا کہ یورپ میں جنگ مت کرو, باقی دنیا کو تباہ کرتے رہو. ٹھیک ہے. سو یو سیئنگ کہ 25-30 ایئرس کا پورا سائیکل لگے گا. یہ ہندوتوا کا کم نہیں ہوگا. اور لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے, یہ الیکشن مستحکم کرتے چلے جائیں گے اس نفرت کے اندر. یہ ایک قوم کو سیکریفائز کریں گے اور اپنے لیے آگ لگا رہے ہیں, کیونکہ ہم تو گزر چکے ہیں نا پولرائزیشن سے. ہمارے ہاں تو ایکسٹریمزم کو ہم نے پورا ٹیسٹ کر لیا, ٹرائی کر لیا. یہ وہاں پر ایک نیا فینومینن ہے اور بڑا خطرناک ہے. یعنی میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کا مسلمان کتنے پریشر میں ہوگا, اور بلیم ہمارے اوپر آئے گا. جب حالات وہاں کے خراب ہوں گے ہمارے اوپر آئے گا. تو یہ وائلنس کی طرف ہی جائے گا, یہ اس سے پہلے حل ہی نہیں ہوگا. یہ اپنے آپ کو تباہ کریں گے, پھر شاید ریکور کر لیں, اس سے پہلے یہ حل ہی نہیں ہوگا. یہ ایسی چنگاری ہے جو یعنی قوموں کی تقدیروں کے اندر, جیسے ابن خلدون نے کہا نا, اصابیہ ہوتے ہیں. ایک طبقہ آتا ہے جو بدلتا ہے شہر کو, ہے نا, کہ وہ اصابیہ کا اس کو لفظ دیتا ہے. اور اس نے لکھا کلیش آف سویلائزیشنز, جی ہنٹنگٹن, اس نے یہ کہا یہ جو پیشنز ہے نا, دس از دا کلیش. تو یہ جو پیشنز اگنائٹ جو کرے گا, چاہے الیکٹورل پالیٹکس کے لیے کرے, دس ول اگنائٹ دیٹ کنٹری.